من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ میں اور آپ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موجود ہیں. ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ حرمین شریفین کی وہ زیارت کر لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر بنا لیا تو آپ نے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ حج کا اعلان کیجیے. آپ نے اعلان فرمایا، روحوں نے بھی لبیک کہا، باپ کی پشت میں جو لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا، جو ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے انہوں نے لبیک کہا، جن کی قسمت میں یہاں پر حاضری تھی انہوں نے لبیک کہا. اور یہ میرے آپ کی یہاں پر حاضری دراصل اسی لبیک کا نتیجہ ہے. اور پھر آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے دعا کی کہ اللہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے، اب اس گھر کے لیے امام کی ضرورت ہے. واپس فیم رسولہ، آپ ایک رسول بھیج دیجیے. اور اللہ تعالی نے بطور احسان کے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے، وہ اجنبیت نہیں ہے، تم میں سے بھیجا ہے. اور دو صفات کو بہت واضح فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو چیز امت پر گراں ہوتی ہے وہ ہمارے پیغمبر پر بھی بہت گراں ہے. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے تمام احکام کو آسان کروایا، بہت نرم کروایا، اور تھوڑے عمل پر زیادہ اجر کا اللہ سے وعدہ لیا. حریص علیکم، بہت حریص ہیں تمہاری اصلاح پر، تمہاری بخشش پر، تمہاری دنیاوی ترقی پر بھی اور آخری ترقی پر بہت حریص ہے. قرآن مجید نے لفظ حریص کو یہاں بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، ورنہ حریص کا معنی تو حریص ہے فلاں بندہ بڑا حریص ہے، یعنی دو لفظ بڑے عجیب ہیں. ایک صحابہ نے استعمال کیا اور ایک قرآن نے استعمال کیا. ایک لفظ بخیل اور ایک لفظ حریص. اگر اس کا خوبصورت معنی ہے تو وہ معنی ہے جس کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. چنانچہ آپ نے انصار نے مکہ شریف میں ہجرت کے موقع پر کہا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت انصار نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں بہت بخیل ہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، سب کچھ دینے کو تیار ہیں لیکن آپ کے مسئلے میں بہت بخیل ہیں. اور دوسرا حریص قرآن استعمال کر رہا ہے کہ ہمارا پیغمبر تم پر بہت حریص ہے. کس بات پر؟ تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے،
بلکہ اخروی اور دنیاوی ترقی کے لیے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان مان سے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رؤوف کہتے وہ ذات جو ہر اس چیز کو دوسرے سے دور کرے جو نقصان دہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جو مجھے آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی، چاہے ظاہری طور پر ہو، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ دنیاوی معاملات کے لیے ہمیں فرما رہے ہیں ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے بعد ہم نے کوئی نماز تو نہیں پڑھنی، ہم نے روٹی کھانی ہے نا، لیکن اس کا ہمیں طبی فائدہ ہوگا، ہمارے جسم کو اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کرونا کے بعد تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور آپ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آداب زندگی ہمیں سکھائے ہیں، اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی تو ہے ہی۔ اس لیے کسی کام کو جب سنت سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس کا جو نور اور اجر ملتا ہے وہ دوسری نیت پر نہیں ملتا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، جن نے گھر بنایا تو اس میں ایک روشن دار بنایا، انہوں نے کہا کہ کیوں بنایا؟ کہا حضرت یہاں سے تازہ ہوا کا آنا جانا رہے گا، اور میں کاش تو یہ نیت کرتا یہاں سے اذان کی آواز آئے گی۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں پہلا قدم ہی نیت ہے، کہ آپ کس نیت سے اس عمل کو کر رہے ہیں، پہلا قدم ہے۔ جس دن مجھے آپ کو کسی کام میں نیت کرنا آ جائے گی، آپ سمجھ لیں گے کہ آپ کھیتی میں بھی صحیح بیج ڈال رہے ہیں، کیونکہ نیت ہے بھی نوا سے، اور نوا کہتے ہیں بیج کو۔ گٹھلی جو ہوتی ہے کھجور کی، اس کو نوا کہتے ہیں۔ اگر اس نیت سے کرے گا کہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے، آپ نے فرمایا ہے، تو اس کا مقام کہیں بڑھ جائے گا۔ وہ دنیاوی فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، اور اس پر اجر بھی ملے گا، اور دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اس سے۔ المؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ امت سے اس کو دور کر دیں۔ رحیم ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے، پیغمبر سلام نے ہمارے سامنے خزانوں کو بکھیر دیا ہے۔ یعنی اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں کہ ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ ہم تو چند چیزوں کو جانتے ہیں جو معروف ہیں، ورنہ احادیث مبارکہ کو اگر اٹھا کر دیکھ لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باریک باتیں فرمائی، جن تک تمام عقول انسانی جمع ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو مذاہب ہیں، اور ان میں بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے بہت اصلاح کی ہے، انسانیت کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ بدھ مت دیکھ لیں، جین مت دیکھ لیں، زرتشت دیکھ لیں، ایران میں جو مذہب رائج رہا ہے، سکھ مذہب دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو بنانے والے ہیں، انہوں نے تمام مخلوق کے حقوق کو ضائع کر کے جنگل میں چلے گئے، ماں باپ کو بھول گئے، بیوی بچوں کو بھول گئے، اڑوس پڑوس کے حقوق بھول گئے، تمام حقوق انسانی کو تلف کر دیا، اور پھر جا کر جنگل میں ریاضتیں کی، اور ریاضتوں کے بعد چند باتیں کی ہیں، چند باتیں ہیں۔ یعنی اگر ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، کسی کی 10 باتیں ہیں، کسی کی 5 باتیں ہیں، کسی کی 50 باتیں ہیں، اور ان کے لوگ سر پر اٹھائے پھرتے ہیں کہ اصلاح کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، لیکن دوسری طرف جو انہوں نے حقوق ضائع کیے تھے ان کو اگر دیکھیں تو انسان اس کے مقابلے میں یہ باتیں کچھ بھی نہیں۔ اور یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز کے اندر دریا بہا دی حکمت کے۔ اور سبحان اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، اے لوگوں، تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ پیغمبر اسلام کی عجیب سنت ہے۔ باہر جنازے پڑھاتے تھے، کانا دائم الفکرت، حدیث میں آتا، ہر وقت فکر لگی رہتی تھی، آپ دائم الغم رہتا تھا آپ کو، کیونکہ آپ کے سامنے امت کے سارے احوال تھے، کیا ہونے والا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔
لیکن جب گھر آتے تھے تو مسکراتے آتے خواتین کے پاس، یہ نہیں کہ منہ بنائے اور غمگین آتے تھے، کیونکہ ان کے دل کی ڈھارس تو رسول اللہ کی ذات تھی۔ اگر وہی غم ساتھ لے، جیسے آج ہم پر ٹینشن طاری ہو جائے تو پورے قوم قبیلے کو اور گھر کو پتہ چلتا ہے یار آج کوئی ٹینشن ہو گئی ہے۔ ہمارا حال تو یہ، ہماری مردانگی اتنی ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن ہو جائے کہ کہیں قرضہ دینا، قرض والے نے فون ہی کر لیا تو ٹینشن ہو گئی۔ اب اس ٹینشن کا اثر پورے گھر میں ہوتا ہے، بچوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ماں باپ تک کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ بس بات نہ کرو آج میرے ساتھ، آج مجھے بڑی ٹینشن ہے، وہ قرضے والے نے کہا میں کل آ رہا ہوں قرضہ لینے کے لیے، میں کہاں سے دوں گا یا۔ اور یہاں پیغمبر اسلام کو خبریں مل رہی ہیں کہ کفار جمع ہو کر آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور ایسی فکر، اور وہ اس نیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ پورے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اور رسول اللہ لیکن گھروں میں آتے ہیں مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خزانے بہا دیے۔ آج واقعہ اگر ہم غور کریں ہم ان خزان سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان اسلام نام ہی ماننے کا ہے، ایمان اسلام استسلام، انقیاد ظاہری باطنی، انسان ظاہر باطن کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اور ایمان اپنا باطن اللہ رسول کے حوالے کر دے، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ فکر رہتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میری امت کون سی چیز ہو کہ یہ امت کامیاب ہو جائے۔ فرمایا تقاہمون تقاہمون وإنی آخذ بحجزکم، تم جہنم میں گھسے چلے جاتے ہو، میں تمہاری پیٹھوں سے پکڑ کر تمہیں نکالتا ہوں۔ یہ تو احکام فرمائے، اور خود ذات اقدس سبحان اللہ اب تک دیکھیے، اب تک تشریف فرما ہے امت کے لیے، آؤ میرے آؤ، سلام کرو، مجھ سے سلامتی کی دعا لو، درود پڑھو، اللہ کی رحمتیں سمیٹو، مغفرت کی درخواست کرو، اور میرے ذریعے اپنی معافی کراؤ۔ یعنی آپ پیغمبر صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی احکام ہے، اس لیے آپ کے آداب کے احکام، اور آپ سے جو نفع اس وقت امت اٹھا رہی تھی جب آپ دنیا میں موجود تھے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح نفع ہے، آج بھی اسی طرح نفع ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کی خدمت میں آ جاتے، فاستغفر اللہ، خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، خود بھی توبہ کرتے، واستغفر لهم الرسول، پیغمبر سلام کی بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ عجیب بات ہے، صرف توابا نہیں کہا کہ توبہ قبول کر لوں گا، بلکہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، رحیمہ، اور اپنی رحمت کی بھی بارش کر دوں گا۔ عجیب ہے، یعنی زائد بھی دیں گے، گناہ بھی معاف کر دیں گے، رحیمہ اور رحمت بھی تمہارے ساتھ عنایات، رحمت کی عنایات۔ اور رحمت کسے کہا جاتا ہے؟ محدثین نے ذکر رحمت کہتے ہیں اللہ اس بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرے تو اس پر خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، یاد رکھو۔ ارادت الخیر لعبدی، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے، اور ذات الہی وہ ہے کہ صرف ارادہ کرے گا تو کام پورا ہو جاتا ہے۔ ہم تو ارادے کے بعد اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، اور رات دن جو ہے نا اس میں کھپتے ہیں، پھر جا کر کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں، لیکن ذات الہی ارادہ کرتے ہی کام ہو جاتا ہے۔ ادھر ارادہ کریں گے اور ادھر کام ہو جائے گا، کون فیکون۔ تو فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی سفارش آپ کے بعد بھی یہی ہے، امت آ رہی ماشاءاللہ حاضر ہو گئی۔ اس لیے افضل القربات، سب سے بڑی قرب حاصل کرنے کی جو چیز ہے اور جو طریقہ ہے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضریات افضل القربات، سب سے بڑی، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرنے کی جتنی پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضریات۔
معمولی بات نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا، حاجی سے فرمایا حج کر لے، میرے ہاں نہ آئے، بے وفائی کی اس نے، یہ بے وفا ہے۔ حج کر کے سمجھتا میں پاک صاف ہو گیا، لیکن پیغمبر سلام کی ذات کو تو بیچ میں شامل کرے، ان کے نور کو تو شامل کرے، نور نبوت ساتھ شامل نہیں ہوگا تو کیسے کامل ہوگا یہ؟ افضل القربات قرار دیا، اس لیے کہتے ہیں انسان گھر سے نکلے مدینہ شریف حاضری میں تو پہلی نیت یہ ہو کہ رسول اللہ خدمت میں حاضری دینی ہے، بعد میں نیت کرے کہ میں نے مسجد نبی میں نماز پڑھنی۔ میں ابھی کل ہی بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس نماز کے لیے آؤ اور کوئی نیت نہ کرو۔ بہت سے لوگ بیچارے جو عشق سے عاری ہیں، اللہ رسول کے عشق سے میں کہتا ہوں کہ یہاں بھی عقل چلاتے ہو، یہاں تو عقل کا کام ہی نہیں ہے، یہاں عقل کا کون سا کام ہے بھائی بولو گے؟ آپ عمرہ کرنے جائیں گے یا کر کے آ گئے ہو تو کون سی عقل والا کام مجھے بتاؤ؟ میں نے کپڑے اتار دیے اچھے خاصوں کے، یہ اس میں کون سی عقل چلائے گے مجھے بتاؤ؟ چکر لگا رہے ہیں گھر کے گرد، یہ کون سی عقل ہے بتاؤ؟ یہ عقل چلاؤ گے؟ 1 لاکھ کی نماز چھوڑ کر حج کے موقع پر مینا میں بٹھا دیا، پھر تمہیں عرفات میں لے گئے اور حرم سے بھی باہر نکلتا، عرفات حرم سے باہر ہے، حرم سے بھی باہر نکل جاؤ۔ یہاں کیا ہے؟ عشق ہے، کیا ہم عاشق ہیں؟ محبوب کا حکم ہے اور محبوب کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں۔ محبوب نے کہ ایسے فقیر بن کے آؤ تو تمہیں نوازیں گے، اور محبوب نے دربار عرفات میں لگایا ہے۔ جب عرفات میں میدان لگایا ہے تو میاں ہم گھر میں کیا کریں؟ وہ محبوب تو وہاں ہے، تو ہم نے تو وہاں جانا ہے جہاں محبوب ہے، وہ جنگل ہی ہمارے لیے دربار ہے۔ بولو اگر کوئی حاجی کہے کہ جی میں تو بس مکہ شریف کی 1 لاکھ کی نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا، 5 دن کی لاکھ روزانہ جو ہے وہ 25 لاکھ کی نمازیں وہ میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں کیسے چھوڑ دوں 27 لاکھ کی فی نماز، کبھی 25 لاکھ کی فی نماز؟ میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟ میں کیوں جاؤں؟ تو اس کا فیصلہ عقل نہیں دے گی، عقل تو کیلکولیشن کرے گی کہ یار یہاں اجر زیادہ ہے، یہاں اگر 1 لاکھ جمع کیا جائے تو اجر زیادہ ہے، کوئی چھوڑ دو، بس چھوڑ دو اس کو، ادھر ہی رہنے دو۔ تو وہاں کون فیصلہ؟ عشق فیصلہ کرے گا کہ بھائی ہم نے کیلکولیشن نہیں کرنی، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا محبوب کس میں خوش ہے۔ وہ خوش ہے جنگل میں آنے پر تو ہم جنگل میں چلے جائیں۔ اب ہجرتی کا راز دیکھ لیں کہ مکہ شریف چھڑوا کر جو مدینہ لائے ہیں، کہ مکہ چھوڑو مدینہ آ جاؤ، تو مکہ کے تو 1000 فضائل ہیں اور جو منسوس تھے اور کبھی سے منسوس آ رہے ہیں، لیکن کیا کہ گھر تو وہاں ہے لیکن گھر والا وہاں ہے جہاں رسول اللہ ہے۔ اب آ جاؤ ہجرت کر کے۔ جب میں کہا یہاں کون سی ایسی چیز ہے جس میں عقل چلتی ہے؟ بھائی یہاں تو عشق ہی چلتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھئی یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ بھائی بس نماز کے لیے آؤ۔ میں نے کہا یہ جو امت آئی انٹرویو کرو اس کا۔ میں اس دن بیٹھا ہوا تو میں کسی سے پوچھ لو بھی آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ گنبد زیارت کے لیے ہیں، آپ کیوں آئے بھائی، آپ کیوں آئے؟ میں کہا کہ ان اللہ والوں کے نظریے کو امت نے قبول کیا ہے جو عاشقانہ نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول، تلقت الامت بالقبول، کہ امت میں کس کی قبولیت ہے؟ 1000 کو کہتا بھی نہیں۔ تلقی بالقبول ایک ایسی چیز ہے کہ امت کس نے، کیونکہ لا تجبر امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں، دیکھو لاکھوں انسان آئے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب دیکھو ذرا، تلقی بالقبول اچھی بات ہے۔ تو آج بھی وہی اثر ہے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحم اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے، آج فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک دیہاتی اور عرابی آیا، چند دن کے بعد ہی آیا، صحابہ اکرام سارے موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک گاؤں والا آیا اور آ کر جناب وہ قبر کے اوپر گر کے رونے لگ گیا، کیونکہ چلے تو ہوئے تو رسول اللہ زیارت کے لیے، آگے پتہ چلا کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ بتاؤ عاشقوں کا کیا حال ہوگا؟ بتائیے، عاشقوں کا دل جانتا ہے ان لوگوں نے کیسے اس کو برداشت کیا جو 5 دن بعد آئے، 10 دن بعد آئے۔ آج اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے
اب مدینہ شریف کے قریب آ جاؤ، کہا کہ نہیں جی آپ نہیں جا سکتے مدینے میں، یہیں سے واپس چلے جاؤ، ہمارا کیا حال ہوگا، ہم 15ویں صدی کے، ہمارا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ اکرام نہ ہوتے تو پتہ نہیں ان کے سینے پھٹ جاتے، صحابہ تسلی دیتے تھے، ان کو دیکھ کر ان کو تسلی ملتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ان کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ صحابہ ان کو دیکھ کر رسول اللہ کی جدائی کے غم کی تسلی لیتے تھے، ایسا ڈھالا تھا ان کو، کیونکہ وہ ذات پیغمبر میں ایسے گم ہو گئے تھے اور ان کی ایسی کیفیات تھی، ان کو دیکھ کر تسلی ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے ہیں اللہ نے 2 سال ان کو باقی رکھا ہے یہ دل کی، تاکہ ان کے دل مضبوط ہو جائیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کام جو اٹھا پورے عالم پر پھیل گیا، تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے۔ وہ آیات گر گیا، رو رہا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، ہم آئے تو آپ ہے نہیں، ہماری کیا بنے گا، کس سے معافی کرائیں؟ حتی فرماتے کرو کہ ہم نے خود قبر سے آواز سنی قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ آج بھی وہی چیز ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں تھی۔ یہ گاؤں والا آیا، عاشقوں کا بھی عجیب نظام ہے، اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کو ڈانٹا تھا جو مناجات کر اللہ آپ کہاں ہیں، میں آپ کی سر کی مالش کروں، آپ کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، میں ان جوئیں نکالوں اور اپنا روغنی بکریوں کے روغن سے اور ان کے گھی کے ساتھ آپ کے سر کی مالش کروں، پراٹھے بنا کھلاؤں، آپ کے ہاتھ پاؤں دو، اللہ آپ کہاں ہیں؟ وہ بیچارہ مجذوب تھا اپنے الفاظ میں، اور السلام تو جلالی پیغمبر تھے، بڑا جلال تھا، زور سے ڈانٹا، نالائق کہیں کا، توہین کرتا اللہ تعالیٰ کی، او جنگل میں بھاگ گئے۔ اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ، ہر ایک کے الگ الگ آداب ہے، اتنا سخت نہیں ڈانٹنا تھا، اس کا تو کلیجہ باہر منہ کو آ گیا ہے کہ میں توہین کرتا رہا اب تک اپنے محبوب کی۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، موسیٰ آداب دانا دیگرن ہے، موسیٰ عقل مندوں کے الگ آداب ہیں، سوختہ جانا روانہ دیگرن، اور جن کی جانیں ہماری محبت میں جل چکی ہیں ان کے الگ آداب ہیں، اتنا نہیں ڈانٹنا تھا۔ وہ بھی دیہاتی آیا اور آ کر کہہ رہا آ کر کہتا اللہ یہ آپ کے محبوب ہیں، شیطان آپ کا دشمن ہے، بخش دے گا تو محبوب خوش ہوگا، نہیں بخشے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، تیری مرضی ہے جس کو خوش کر لے۔ یہ کہہ کے چلا گیا رات کو، صبح کو آیا تو زمانے میں جو بزرگ تھے وہ دروازے پر کھڑے، انہوں نے کہا تیرا فلاں نام ہے؟ وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں جگہ سے ہے، ہاں۔ انہوں نے کہا پیغمبر السلام رات خواب میں آئے تھے، مسکراتے فرما رہے تھے میری امتی سے کہہ دینا اس کو معاف کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو خوش کر دیا۔ میرے دوستو آج بھی وہی باغ و بہار ہے جو زمانے میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ باغ و بہار نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اصل میں بات دراصل یہ ہے، ہمارے مرشد مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہمیں باغ و بہار کیوں محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں گناہوں کا ملیریا چڑھا ہوا ہے۔ اب ملیریا بخار ہو تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی نظر آتی محسوس ہوتی، مٹھائی کھائے گا کہا یار یہ کڑوی مٹھائی ہے، ان کا مٹھائی تو میٹھی ہے یار، تیری زبان کڑوی ہے، بخار کی وجہ سے سفرے کا غلبہ ہے۔ آج گناہوں کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارا دل ہماری آنکھیں محسوس نہیں کرتی، ورنہ آج بھی وہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یاد کوئی فرق نہیں، قیامت تک فرق نہیں۔ خاتم النبیین کی مہر جب لگ گئی تو اب کوئی چیز ختم ہو سکتی؟ بولو، آپ کے ہر چیز ہمیشہ کے لیے، آج بھی وہی چیز، آج بھی وہی برکات، آج بھی مدینہ میں وہی برکت ہے، وہی رحمت ہے، وہی انوارات، وہی سب کچھ ہے، لینے والوں کی ہمت پر ہے، وہ کس طرح آتے ہیں، کس ہمت کے ساتھ وہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ تو دریا ہے، پینے والا چڑیا بن کے بھی ہمارے والد صاحب جو ترکستان کے تھے، چین کے، جہاں سے ہمارے بھائی عبد الباسط صاحب ہیں، وہاں ہمارے والد صاحب بھی وہیں کے تھے، کہا کرتے تھے یہ دریا ہوا کرتے ہیں، اب تم چڑیا بن کے ایک قطرہ پی لو یا ہاتھی بن کے 10 من پی لو، یہ تمہاری ہمت پر ہے۔
ہمیشہ نصیحت فرمایا. کہیں مدرسے میں جاتے ہوئے, کسی بزرگ کے پاس جاتے ہوئے, حرمین آتے ہوئے فرمایا ہاتھی بن کے رہو, وہاں ہاتھی بن کے پیو. یہ نہیں کہ چڑیا بن کے بس 2 قطرے لیے اور کہا کہ بس کافی ہو گیا, بلکہ کل لا سا کیا اور لا سا کیا اور لا اور پلا. میرے دوستو, لیکن اس سے فائدہ, ان مقامات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1, اپنے دل کی حفاظت کرو. دل کی حفاظت کرو, کیونکہ یہی وہ برتن ہے جس میں آنا ہے. اس کی حفاظت کرو, اس میں کسی کی تحقیر نہ آنے دو. خاص طور پر کسی کی تحقیر نہیں آنی چاہیے, کیونکہ سب اللہ رسول کے مہمان ہیں. اور بادشاہ اگر کسی چوڑے چمار کو بھی مہمان بلا لے, وہ بھی شاہی مہمان ہوا کرتا ہے. تو آپ نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یوں ہے. اگر اللہ نے ہمیں تھوڑا ظاہری اعمال کی توفیق دے دی, اب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے پھریں. یہ جانتے ہیں کیونکہ پورے عالم سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کا بھی قصور نہیں ہے, ان کو بتانے والے بھی نہیں ہیں. ہمیں اگر علماء اور بزرگ میسر ہیں, ہمیں کروڑ بار شکر ادا کرنا چاہیے. ان کو میسر ہی نہیں. سینکڑوں میلوں میں ایک عالم دین بھی نہیں ہے جس سے جا کر وہ بات پوچھیں. وہاں سے آ گئے, لیکن بلایا گیا ہے. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت, نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. دل کو سنبھالو, گندے خیال نہ آنے دو, کسی کی حقارت نہ آنے دو, بلکہ اپنے کو سب سے کم تر سمجھو کہ میں ہی یہاں پر سب سے کمتر اور سب سے کمزور میں ہی ہوں. کیونکہ جب تم نیچے چلے جاؤ گے نا, گڑھا بن جاؤ گے, تو سارا پانی گڑھے میں جمع ہو جائے گا. ہر کجا پستی آباد رحمت. اور دوسرا, زبان کی حفاظت کرو. زبان کی حفاظت کرو. کوئی بات اس سے ایسی نہ کرو اس زبان سے جو ان مقامات کی حرمت اور ادب کے خلاف ہے. یہ نارمل روٹین والی زندگی نہ بسر کرو. اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کی آج سمجھ میں آتی, آج سمجھ میں آتا ہے. فرمایا کہ ان مقامات پر کم مدت رہو تاکہ پورے آداب قائم رکھ سکو. لمبی مدت رہتا ہے تو آدمی جو ہے نا وہ نارمل زندگی بس وہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو اپنے عام حالات میں کرتے ہیں. زبان کوئی ایسی بات نہ کرو, غیبت نہ کرو. سب وہ ہمارے ہاں حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب تھے, سید آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ دور بھی نہیں, یہ دور ہے سر. میں سب آواز چلی جاتی. جی بند ہی رہنے دیں. تو حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے تھے. ہمارے والد صاحب جو بہاول نگر گئے تھے ان کو حضرت ہی لے گئے تھے. مولانا سید بدر عالم میٹھی ان کے استاد تھے, وہ لے گئے تھے. ان کا تو چین میں اب کہاں واپس جائے گا, چلے تجھے بہاول نگر لے جاتا ہوں. وہاں مدرسہ بنایا تو وہ مدرسہ سلمونی کا ہے. حضرت والد صاحب کو پھر فرمایا کہ تیرا جنازہ نیاز محمد یہاں سے نکلے, کیونکہ ہماری کمیونٹی یہاں پر بھی بہت ہے, مدینہ شریف میں, مکہ, طائف میں, 3 جگہوں پر. تو انہیں خیال ہوا کہ کہیں ہجرت ہی نہ کر جائے. انہوں نے کہا بھائی تمہارا جنازہ یہاں سے نکلے. 50 سال اسی انتظار میں رہے کہ مجھے یہاں مرنا ہے, کیونکہ استاد نے کہا ہے. ان کے صاحبزادے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. تو کی عجیب عادت تھی کہ جب کوئی حاجی ملنے آتا تو
اس کو آداب اور وہ بتاتے رہتے، اس کی نہیں سنتے تھے آگے سے بھی، وہ ہر آدمی عرض بھی کرتا، بزرگوں کو بات بتاتا، نہیں سنتے نہیں تھے۔ میں بڑا حیران ہوا حضرت کی سعادت پر، بھئی حضرت جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں، بات ہی کرتے رہتے ہیں، وہ چائے بھی لے وہ کریں گے، سب خود چائے بھی پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خود باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ایک بار میں اپنے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہاں حضرت بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ بات راز کھولا، یعنی وہ لوگ جو یہاں سمجھو بچپن سے جنہوں نے زندگی گزاری، اور ہم نے جب ان کی زیارت کی 40-50 سال ہو چکے ہوں گے، فرمایا کہ جب بھی کوئی زائر آتا ہے تو میں اس کو بات نہیں کرنے دیتا کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ مدینے والا ناراض ہو جائے۔ اور ہمیں بھی یہاں جب ہماری بھی یہاں سے چھٹی ہو جائے، میں بات نہیں کرنے دیتا، میں خود اس کو دین کی بات بتاتا رہتا ہوں اور پھر چائے پلا کر رخصت کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ جو یہاں کے مقامات اور اس ادب کے خلاف، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ زبان کی بہت حفاظت کریں، کسی کو بات نہ کریں۔ نمبر 3، آنکھ کی حفاظت کریں، آنکھ، کیونکہ یہاں پر حسن کھلا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ یہاں پر آپ اس طرح نہیں رہ سکتے جس طرح ہم اپنے گھروں میں نارمل رہتے ہیں، مسافر ہیں، پورے عالم سے لوگ آئے ہیں۔ میرے مرشد فرماتے خدا نخواستہ کسی خاتون پر نظر پڑ جائے، فوراً سوچو کہ اللہ رسول کی مہمان ہے، میری ماں اور بہن سے زیادہ محترم ہے، فوراً سوچو، دل میں برائی نہ آئے۔ اور ہمیں یہ آیت مبارکہ سنایا کرتے تھے کہ جب لوط علیہ السلام کے مہمان آئے اور قوم بری نیت کے ساتھ فرمایا لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو، یعنی مہمان کو بری نظر سے دیکھنا دراصل میزبان کو ذلیل کرنا ہے۔ آپ اس سے خوش ہو سکتے ہو، بہت خطرناک چیز ہے، نظر کی حفاظت کرے انسان، اور یہ موازنہ بازی نہ کرے یہاں کی چیزوں کی، ہر چیز کو رسول اللہ کی نسبت سے دیکھے، یہ ہے اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، یہ مدینے کی، یہ دیکھیں میڈ ان چائنا، میڈ ان فلاں، میڈ ان فلاں۔ اب مجھے بتاؤ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے تو یہیں کے نہیں ہیں، میں اور آپ بھی یہاں کے نہیں، لیکن اس وقت ہم اہل مدینہ ہیں، ہم پر مدینے والوں کے احکام ہیں۔ آپ احرام باندھو گے تو مدینے والا احرام ہے یا نہیں بولو، یا پاکستان والا باندھو گے، مدینے سے والا باندھو گے نا، ہمارے لیے وہ میقات ہے جو مدینے والی میقات ہے۔ تو ہم تو میڈ ان مدینہ نہیں ہیں، ہم تو باہر سے آئے، لیکن مدینے کی فضا میں، یا ہم چیزوں کو اس نسبت سے یہ چین کیا ایسے تو یہ تو دیکھ ہے کہاں، نہیں نہ لو، ایسی بات نہیں کرو۔ ہمارے یہاں ایک دوست نے ہمیں بتایا، بخارا سے ایک ساتھی آئے ہجرت کر کے، بہت پرانی بات بھی نہیں، 15-20 سال ہو گئے ہوں گے، وہ ہجرت کر کے ابھی میں مدینہ شریف آؤں گا، اور سارا مال اسباب بیچ کے آیا، اور یہاں انہوں نے انتظام بھی کیا، کیونکہ یہاں بخاری حضرات کی کمیونٹی ہے، ان کی جو ہے نا وہ رباطیں ہیں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ رہو، بس اقامہ وغیرہ ہم سب انتظام کریں گے۔ ایک دو دن کے بعد ایک دن صبح آ کر وہ ناظر صاحب جو رباط کے ذمہ، ان کا یار میں واپس جا رہا ہوں بخارا، بس آپ میری جلدی ٹکٹ کراؤ، بس میں نے آج میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے جدہ بھیج دو، وہاں سے میں جاؤں گا۔ یار کیا ہوا، تو وہاں سب کچھ بیچ آیا ہے، سب فروخت کر کے، تو یہ کیا ہوا؟ ان کے کل رات کو میں نے دودھ پیا مدینہ شریف کا، میں نے دودھ پیا تو اس کے اوپر ملائی تھوڑی تھی، کیونکہ یہاں گائے کا دودھ استعمال ہوتا ہے، تو میرے دل میں آیا کہ یار بخارا کی جو دودھ اس میں تو بہت ملائی ہوتی ہے، اور مدینے کی یہاں وہ ایسا مزہ نہیں ہے، وہ ملائی نہیں ہے۔ کہا میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، رسول اللہ رات خواب میں آئے تھے کہ میرے مدینے سے نکل جاؤ، بخارا میں جا کے ملائی کھاؤ، اور کسی کو پیغمبر اسلام خواب میں یہ حکم دے دیں اور وہ نہ جائے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ یا آپ نے حضرت واشی سے فرمایا غیب وجہ کا انی، اپنا چہرہ ہمارے یہاں سے غائب کر دو، فوراً چلے گئے، جانتے تھے اگر رہ جاتے ایمان سلب ہو جاتا، فوراً چلے گئے، ثابت تھے غیب وجہ کا، میرے سامنے نہ آنا، تو دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے، غیب وجہ کا
حالات یہ ہیں، زبان اللہ معاف فرمائے، ہم تو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، فلانا بار پھر پابندیاں لگ جاتی ہیں، کوشش کے باوجود بھی نہیں آ پاتے. اور میں خود جانتا ہوں کچھ لوگوں نے اللہ معاف فرمائے اسی طرح بات کر دی، اور یہی کر دی کسی ایجنٹ کی کمی بیشی پر. بھائی یہ مجاہدات تو آپ کی قسمت میں مجاہدہ لکھا ہے تو ہو کے رہے گا، اور مجاہدے کے بعد ہی مشاہدہ ہے. کب مت دیکھو یہ بزرگان دین آتے ہیں جو ان کے بڑے پروٹوکول ہیں، یہ وہ ہیں. ان بزرگوں کی اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کے پروٹوکول کا ٹائم نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو تمہاری طرح جب پہلے حاضر ہوئے تو کیسے رگڑے کھائے، یہ دیکھو ان کو، یہ دیکھا کرو. ہر بزرگ سے پوچھ لو، سب بزرگوں سے پوچھ لو کہ جب پہلے آئے تھے تو کیا رگڑے کھائے، لیکن ان رگڑوں پر صبر کیا تو کھل گیا. ہمارے ایک عجیب وہ ہے کہ ہم بزرگوں کی اس وقت کو دیکھتے ہیں جب ان کی شان ہوتی ہے. یہ تو صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی میرے اس وقت کو نہ جانے جب پیغمبر سلام کے گھر اور ممبر کے درمیان میں بھوک سے بے ہوش ہو کر گرتا تھا، آج میں عراق کے اوپر گورنر بنا بیٹھا ہوں، تو میری حقیقت نہیں پہچان سکتا کہ میں اس مقام پر کیسے پہنچا ہوں. میرے اس وقت کو پہلے دیکھو، پھر تم دیکھو آج ابو ہریرہ ہو تو گورنر ہے. ایام مجاہدہ نہیں دیکھے تم نے، ایام فتوحات کو. تو انہوں نے ایسی بات کی، بہت دل ڈر گیا. میں نے اب یار نہیں وہ جوش میں تھے. آج 10 سال ہو گئے کوشش کرتے، آ نہیں پا رہے. 10 سال جب پورا کام ہو جاتا ہے، پیسے ویسے بچ ٹھیک کوئی ہوا جی بیگم کو کچھ ہو گیا، اسپتال داخل، منسوخ کراؤ، میری بیگم مرتی، ہم مری بھی نہیں لیکن وہ نہیں گیا، وقت ختم ہو گیا. عجیب حالات ہیں. اس لیے ان جگہوں پر میں اور آپ چاہتے ہیں بار بار آئے. مدینہ شریف میں درود شریف زبان پر رکھو اور دل میں ادب اور محبت کو رکھو. ہاں محبت سے حاضری تو 2 درخواستیں جا کر پیش کرو جب سلام کرو، 2 درخواست. اور یہ بھی ایک اور بات، اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، ہم مواجہ پر حاضر ہوتے ہیں، ہمیں بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے. میں آج بھی ایک علماء سے کہہ رہا تھا، علماء ملنے آئے، میں نے کہا اب یہ کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں نا، نئی کتاب لانی چاہیے کیونکہ حالات یہاں کے بدل گئے. اس میں لکھا ہوا کہ بس تم سلام کر لو جاؤ بھائی، کوئی پرواہ نہ کرو. اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان سے وعلیکم السلام آپ کو مل جائے تو اتنا ہی کافی ہے. کام ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا. درود، آپ کی حاضری قبول ہو گئی. میں کہ پہلے بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دربار میں سلامی کے لیے اجازت ہوتی تھی. فلاں جی آج فلاں سلام بھیج گیا، السلام علیکم، بادشاہ بیٹھا ہو، سلام، چلا گیا، جا رہے. بعد میں جب گھروں میں چلے جاتے تو پیچھے سے جاگیریں آتی تھی، اتنی خلطیں، اتنا مال ان کے گھروں میں پہنچ جاتا. میں کہ یہاں حاضری قبول ہو جائے گی، سارا کچھ تیرے گھر ہی پہنچ جائے گا بھائی. یہاں تو ارزوئیاں کر نہ کر، ساری ارزوئیاں تیری خود ہی پہنچ جائیں گی وہاں. لیکن اس حاضری کی نقدری نہ کر، نقدری نہ کر اس کی. ہم حاضری دیتے ہیں وہاں پر، ہم نقدری کرتے ہیں، یار کھڑے نہیں ہونے دیا، یار مجھے دھکا مار دیا، یہ مجھے تو بس استغفر اللہ. بھائی وہ وہاں سے ہو رہا ہے کہ تیرا کام ہو گیا، جا بھائی. بعض جگہ افسر ہوتا ہے نا، کوئی بعد میں آتا ہے اس طرح لائن میں، اور بھائی تو گھر جا نا، بس تیرا کام ہو گیا، جا گھر جا، تیرا کام ہو گیا. تو لائن میں کھڑا ہونا چاہیے، اس کو چلا جانا چاہیے، وہ خوش ہو اور کہہ دے بھی تیرا تو کام ہو گیا جی. وہ میاں کبھی جلدی اس لیے ہوتا ہے تیرا کام ہو گیا، جاؤ بس. بس ہمیں تو کام چاہیے نا، قبولیت چاہیے. اس لیے سلام کر کے بس 2 درخواستیں پیش کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے گناہ معاف کرا دیں. بس یہ درخواست ہے، کافی. اس کے لیے آپ کو اتنا وقت ضرور ملتا ہے. لمبی ارزوئیاں نہیں، کوئی بات نہیں، حاضری کافی ہے. اس کی ناقدری نہ کرو. یہ مجھ سے پوچھو، میں آیا تھا 2019 کی بات ہے غالباً، تو اس وقت بالکل پابندی تھی، 21 میں بالکل پابندی تھی، حاضری منع تھی، جا نہیں سکتے تھے، کرونا کب چل رہا تھا. تو ہم ساتھیوں کے ساتھ اندر جاتے تھے، قریب تک جاتے، سلام پیش کرتے، لیکن دل میں ایسی بے چینی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ہر طرح کے حالات ہیں لیکن ایسی بے چینی، کیسے لگے کہ پتہ نہیں کون سا جرم عظیم ہو گیا ہے کہ دل کو چین نہیں آ رہا ہے. حالانکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب وصل ہو جاتا ہے تو پھر دل کو چین آ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا وہاں رونا آتا تو یہاں رونا نہیں آتا. تو میں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، محبوب ملنے کے بعد کیوں رونا ہے، آسان ہے نا یار.
رونا کیوں ہے؟ ایک عالم سے میں نے کہا تو میرا ماتھا چمر کے یار آپ نے میرا اشکال دور کر دیا، میں کراچی بہت روتا تھا، یہاں رونا نہیں آ رہا. تو میں نے کہا میرے شیخ نے فرمایا کہ مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، اندر تو اٹکیلیاں لیتی ہیں. اندر اٹکیلی یہاں کو ڈر گئے ہیں تو خوش ہوگا نا، مسل ہو گیا ماشاءاللہ. یہاں کو روئے گا، ہاں اپنے خطاؤں پر روئے الگ بات ہے، لیکن اس لیے آپ کی اس کی وجہ سے جدائی میں روئے تو جدائی ہے ہی نہیں، قرب ہے. اور یہاں بیٹھے بھی قرب حاصل ہے ہمیں، یہ کوئی دور ہے. جس محبوب پیغمبر کے انوارات عرش تک پہنچے ہوں اور پورے عالم میں، مدینے والے تو ڈوبے ہوئے غرق ہیں اس کے اندر، غرق ہے نا سب مسجد میں. یہاں بھی غرق ہیں ہم، یہاں بھی رسول اللہ قدم لگے ہیں صحابہ کا، پتہ نہیں کتنا نور یہاں پر برس رہا ہے. تو حاضری بڑی اتنی بے چینی ہے، یعنی میں سوتا ہوں اٹھتا ہوں استغفار منہ پر ہے، سوتا اٹھتا ہوں گھبرا کر. کمی کیا ہے بھائی؟ سلام بھی پیش کر رہے ہیں دلی طرف سے. 4 دن کے بعد 2 ربیع اول تھا جب کھولا انہوں نے. جب وہ کھولا تو پہلی حاضری وہ بھی ایپ کے ذریعے ہمیں ملی. پیر کا دن تھا. اب یقین مانے 2 منٹ کے لیے، یقین مانے مجھے ایسے لگا جیسے برف کی سل رکھ دی گئی سینے پر، اور میری ہنسی بند نہ ہو. ساتھی حضرت آپ کو کیا ہوا؟ اب ہنسی بند نہیں ہو رہی آپ کی؟ میں نے کہا آج سمجھ میں آیا کہ معاجے پر حاضری کی کیا قیمت ہے. ہمیں چونکہ آتی نصیب ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں پوچھو 4 دن جب معاجے پر نہیں جانے دیا، ہمیں پوچھو کہ وہ جو نگاہ پڑتی ہے نا وہاں سے، اس کے بعد سے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اس حاضری کو معمولی نہ سمجھو، چاہے تھوڑی دیر کی ہے، اس میں سب کچھ ہے. یہ جو سامنے ہم چلے جاتے ہیں آپ کے روضہ اقدس کے اور سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کی عنایات ہم کو ملتی ہیں، اور آپ کی توجہ ملتی ہے، اور آپ محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، نگاہ بھی پڑتی ہے ہمارے اوپر، اور آپ کی زبان مبارک سے دعا بھی ہمیں ملتی ہے، اور آپ کے سامنے آنے سے آپ کی توجہات بھی ہمیں ملتی ہیں، اور ہمارے لیے دعا بھی ہوتی ہے، استغفار بھی پیغمبر سلام کر دیتے ہیں. اور فرمایا کرتے تھے شیخ الاسلام حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے اگر میرا بس چلے میں مکہ نہ جاؤں، پہلے مدینہ آؤں، رسول اللہ سے سفارش کراؤں، پھر بڑے دربار میں جاؤں تو قبول ہو جاؤں. فرمایا کرتے، لیکن کہ میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں جدے سے ترتیب ہوتی تھی پہلی جہازوں کی، ورنہ میرا دل چاہتا ہے. آج تو ماشاءاللہ آج تو آسانی، ہم یہاں جاتے ہیں، یہاں سفارش کرا کر بڑے دربار میں سفارش کرا، اس دربار سے کرائیں گے وہاں جائیں گے، مولا کی عنایات بڑھ جائیں گی کہ وہاں سے سفارش کرا کر بنتا ہے. صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت الف انک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما، مکہ شریف کی حاضری کو قبول فرما، پیغمبر السلام کی عنایات میں نصیب فرما. اللہ پیغمبر السلام کا کامل عشق میں نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ اپنا عشق نصیب فرما، اپنے عاشقوں کا عشق نصیب فرما، ایک اعمال کی محبت نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دل کی گندگیوں کو دور کر کے اپنی تجلیات کا مرکز فرما. یا اللہ پیغمبر السلام کی محبت کا مرکز فرما. یا اللہ جو کمی بیشیاں ہوئی معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. اللہ یہاں کے قیام کو مال بہت مبارک فرما، پورے آداب کے ساتھ وقت بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم نے عمرے پر حاضر ہونا ہے، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، آسانیاں فرما. پیغمبر اسلام کی وسیلے سے دعا ہے یا اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرما، جو کر رہے ہیں ان کی عمروں کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ بار بار ان جگہوں پر آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ جب تک نہ چاہیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا اللہ آسانیاں فرما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما.
پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ہر قسم کی حالت جو اندیشے ہیں ان کو دور فرما، پاکستان کو یا اللہ ظاہری باطنی ترقیات سے نواز، یا اللہ ہر پاکستانی کی خوب خوب حفاظت فرما، پاکستان کے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما، دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم کو 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ عافیت دار نصیب فرما، اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔